السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہمارا موضوع شہادت امام حسین ہے کہ امام حسین کی شہادت کس طرح ہوئی اور وہ کیا ان کے ساتھ واقعات تھے جو پیش آئے اور انہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور کس طرح انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں۔ تو ذکر ہے سید الشہداء حضرت امام حسین 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور سبت رسول اللہ ہے۔ آپ کو بھی آپ کے بڑے بھائی امام حسن کی طرح جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا۔ آپ کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ انہیں اپنے گلدستے کہتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، جس نے ان دونوں امام حسن اور امام حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی حضرت کو مل چکی تھی۔ آپ کے فرزند حسین زمین طاف میں شہید کیے جائیں گے اور یہ اس مقتل کی خاک ہے جہاں وہ شہید کیے جائیں گے۔ طاف کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ اس طرح سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا مرشد کربلا ہے۔ حضرت امام حسین بڑے ہوتے گئے، جذبہ جانثاری میں روز افزاں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ شہادت کا کمال ہے۔ ایسا اعلان ہوا کہ اپنے پرائے سب جان گئے، مقام سے آگاہ ہو گئے۔ حق کا طالب مولا کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ کبھی وحشت پریشانی اس کے قریب نہیں آئی، کبھی اس مصیبت سے خلاصی کی دعا نہیں کرتا۔ انتظار کی ساعتیں شوق سے گزارتا ہے۔ یزید بہت تنخو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ، عبیدین تھا۔ اس نے تخت پہ بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک سے اپنی بیعت کے لیے مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عامل جب بیعت کے لیے حضرت حسین کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے اس کے فاسق اور ظلم کی بنا پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور بیعت سے انکار کر دیا۔ اسی شب آپ کو مدینہ سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان سن 60 ہجری کا ہے۔ مدینہ طیبہ سے ہجرت کرنا آپ کے لیے نہایت ہی غم و انداز کا باعث تھا۔ یزید کی بیعت صرف اہل شام نے، جہاں وہ تخت نشین تھا، کی۔ اہل کوفہ حضرت امام حسین کو اپنے ہاں آنے کے لیے درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین نے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی نیاز مندی، عقیدت اور اخلاق کا اظہار کرتے ہوئے آپ پر اپنی جان و مال قربان کرنے کی تمنا کی، اور تمام فرقوں کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب درخواستیں آپ کی خدمت اقدس میں پہنچیں۔ آپ کب تک اغماض برتتے؟ آخر کار آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا اور کوفیوں کو لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواست پر مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں اور ان کی نصرت و حمایت تم پر فرض ہے۔ اس سفر میں مسلم بن عقیل کے 2 نوعمر فرزند محمد اور ابراہیم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کوفہ پہنچ کر جب مسلم بن عقیل نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا، کوفیوں نے نہایت جوش و خروش اور محبت کا اظہار کیا اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین کی بیعت کی۔ یہ جوش و جذبہ اور محبت دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو یہاں کے حالات کی اطلاع دی کہ آپ جلد تشریف لائیں تاکہ حق کی تائید ہو۔ ان دونوں حکومت شام کی جانب سے نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے۔ اس معاملے میں انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ یزید خضری اور عمار بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ کے 1000 آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن زیاد کو کوفہ روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد بہت زیادہ مکار تھا اور اپنی فوج کے ساتھ بصرہ سے روانہ ہوا۔ اس نے قدسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے کوفے میں داخل ہوتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا
کہ اس وقت اہل کوفہ بہت خوش ہیں اور کوفہ میں اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ وہ پہچان نہ سکیں، اور یہی کچھ ہوا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین کوفہ تشریف لے آئے ہیں۔ شب کی تاریکی میں وہ نعرے ہائے مستانہ بلند کرتے، مرحبا کہتے ہوئے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ مردود چلتا تو رہا، لیکن مصلحت سے خاموش اختیار کیے رہا کہ اس کا فریب نہ کھل جائے، اور جب وہ دارالمارا میں داخل ہوا تو اس وقت لوگوں پر یہ حقیقت کھلی کہ رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے صبح تمام اہل کوفہ کو جمع کیا اور یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرایا دھمکایا اور اس طرح مسلم بن عقیل کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بانی بن غزوہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشد کو ایک دستہ فوج بھیج کر اس کو قید کروا لیا اور کوفہ کے مائدین کو بھی قلعہ میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ خبر سنی تو انہوں نے ندا دی، 40,000 کے قریب لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور قیصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ اگر حضرت اسی وقت حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا، لیکن کیونکہ کوفیوں کی بد عہدی، ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا کہ مسلمانوں کی خوریزی نہ ہو سکے اور گفتگو سے صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعے میں قید روسا کو بھی اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل کی حمایت سے باز رکھیں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل کا لشکر منتشر ہوتے ہوئے مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ باقی نہ تھا۔ اس مسافرت میں وہ تنہا رہ گئے تو طوع نامی ایک عورت نے ان کے لیے آپ کو اپنے گھر میں فروکش کیا، لیکن اس کے بیٹے نے کوتوال شہر محمد بن اشد کو خبر کر دی۔ وہ مکاری سے ان کو مصلحت کے بہانے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوا اور تیغزن دروازے کے دونوں پہلو میں دو چھپے ہوئے تھے۔ جو ہی وہ دروازے میں داخل ہوئے، تلواروں کے وار سے بنی ہاشم نے مظلوم مسافر کو شہید کر دیا اور ساتھ ہی ان کے دونوں صاحبزادوں کو بھی تیغ و ستم سے شہید کر دیا گیا۔ اسی روز مکہ سے حضرت امام حسین کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کی درخواست کو رد کرنا، ان کی دل شکنی کرنا آپ کو گوارا نہ ہوا، اور حضرت امام علی مقام 3 ذی الحجہ 60 کو اپنے اہل بیت مولائی خادم کل 72 نفوس کے ہمراہ عراق کا سفر اختیار کیا۔ آپ نالیہ میں تھے کہ آپ کو کوفیوں کی بد عہدی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، تو اس وقت بنو عقیل نے جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم، ہم سرزمین کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم کے خون کا بدلہ نہ لے لیں۔ یہ سن کر امام حسین نے واپسی کا ارادہ ترک کر کے سفر جاری رکھا۔ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو یہاں حر بن زید رہائی 1000 مسلح افواج کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ دستہ حر کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگوں، میں تم سے معذرت کرتا ہوں، میں خود یہاں نہیں آیا بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد پہنچے۔ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئے، ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ میں راہ ہدایت پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد و بیت پہ قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ بن زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ خیمہ زنی ہوئے تھے کہ حضرت امام حسین کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب پہنچا، اس میں یزید کی بیعت طلب کی گئی تھی۔ آپ نے قاصد کو جواب دیا، میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زیاد کا طیش اور بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج عمر بن سعد جو رائے کا گورنر تھا، اس کی سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین کی عظمت اور فضیلت کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین سے مقابلے سے گریز کرنا چاہا، لیکن ابن زیاد نے اسے مجبور کیا۔ حکومت کے لالچ نے اس کو آمادہ جنگ کر دیا۔ 72 آدمی جن میں بیویاں، بچے، بیمار سبھی شامل تھے، ان کے پاس نہ سامان حرب تھا نہ ارادہ جنگ ہے۔ ان کے لیے
22,000 کی جرار فوج مقابلے کے لیے موجود تھی۔ 7 محرم کو فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ وطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا۔ بھوک و پیاس سے سب سے تاب ناتواں ہو گئے۔ 3 روز گزر گئے مگر مصائب کا ہجوم ان کی عظمت کو متنزل نہ کر سکا۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین بیعت کر لیں گے، مگر آپ نے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو گوارا نہ کیا۔ اپنا گھر لٹانا، خون بہانا منظور کر لیا، مگر اسلام کی عظمت میں فرق آئے یہ آپ کو برداشت نہ تھا۔ اب امام حسین کو یقین ہو گیا کہ مصلحت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ نہ یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ ہی واپس جانے دیتے ہیں، نہ ہی ملک چھوڑنے دیتے ہیں، اس لیے اب جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین نے اپنے خیموں کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھود دی گئی اور اس کی طرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کی ایذا سے محفوظ رہ سکیں۔ 10 محرم کا قیامت خیز دن طلوع ہوا، جمعے کا دن تھا۔ حضرت امام علی مقام نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن سے بھوک سے نڈال، ایک قطرہ آب میسر نہیں، پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، صحرا کی ہوا جو روئے جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے سامنے، 22,000 کا لشکر، مگر عزم و ہمت اور پائے استقلال میں لرزش نہیں۔ جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا۔ امام حسین نے اس وقت ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام رہے۔ پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ علی مرتضیٰ کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کی تشنہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے لالزار کر دیا۔ اس طرح خاندان امام حسین کے نوجوان اپنی بہادری کے جوہر دکھا دکھا کر امام پر قربان ہوتے چلے گئے۔ تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام کے سامنے علی اکبر دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ شہزادہ اہل بیت پر حملہ نہیں، عذاب الہی تھا۔ ایک ہی وار میں کئی دیو پیکر گرا دیے۔ پیاس کی شدت سے، دھوپ کی تمازت اور لشکر جرار نے یک بارگی چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تیر کے زخموں سے تن نازنین کو زخموں سے چور کر دیا۔ حضرت امام حسین زمین میں جا پہنچے اور ان کو خیمے میں لے آئے، ان کا سر گود میں لیا اور فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں، یہ کہا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امام حسین نے جنگ و جدل کے لیے تیار ہوئے۔ امامہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سر پر باندھا، مصری قبا پہنی، امیر حمزہ کے سپر پشت پر رکھی، حیدر کرار کی تلوار حمائل کی اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ رضا الہی پر صابر شاکر سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ ایک بار پھر تمام حجت کیا مگر بے سود، ایک مقابل آیا۔ امام میں تیغ و خون آشام نے سب کا کام تمام کر دیا۔ زمین کربلا کوفہ کے بہادروں اور سب شکنوں کے خون سے سیراب ہو گئی۔ نقشوں کے انبار لگ گئے، لشکر میں شور مچ گیا۔ ہزاروں نوجوان دوڑ پڑے اور حضرت امام حسین کو گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیا۔ گھوڑا زخمی ہو گیا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے۔ تن اور ناز پر وار تیروں کے نشانے پر ہے، نوری جسم لہو لہان ہے۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی، حضرت کو چکر آ گیا، نورانی پیکر خون میں نہا گیا اور آپ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ خوالی بن یزید نے بڑھ کر سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ روایت ہے کہ حضرت امام حسین شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا اور اس روز بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا اور 3 روز مکمل اندھیرا رہا۔ امام حسین نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح فاسق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے مثال نظیر قائم کر دی۔ آپ پر آنے والے مصائب کو سن کر چند آنسو بہا لینے سے امام پاک کی روح خوش نہیں ہوگی اور نہ ہی امام کی بارگاہ اقدس میں سعادت اور قبولیت حاصل ہوگی۔ اگر واقعی امام پاک سے سچی محبت ہے تو امام کی پیروی کرتے ہوئے حق صداقت کے پرچم کو بلند کریں اور جس عظیم مقصد کے لیے امام حسین نے اپنا گھر بار جان سب کچھ قربان کر دیا اس کو ہم مقصد اولین بنائیں۔